بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ کا مقام، توبہ آپ کے لیے اور میرے لیے ضروری کیوں ہے، پارٹ نمبر 3 آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ چھوٹے چھوٹے سٹیپ میں اس کو میں نے ڈیوائیڈ کیا ہے تاکہ آپ کے ساتھ آسانی سے اس کو میں شیئر کر سکوں۔ تو ہم یہاں پہ تھے کہ انسان کے اندر بہتری کی صلاحیت اور کیپیسٹی موجود رہتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ محنت کرے، نادم ہو جائے اور دوبارہ سے اپنی ان غلطیوں کی طرف رخ نہ کرے۔ جتنا انسان اپنی غلطی کو پہچاننے کے بعد اصلاح کے قدم اٹھاتا جاتا ہے، اس کی کوشش رنگ لانا شروع کر دیتی ہے، اس کے درجات بڑھنے لگتے ہیں۔ یہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن پھر بھی کیوں بہت سے مسلمان اس حقیقت کا علم رکھنے کے باوجود توبہ کے رویے کو اڈاپٹ نہیں کر پاتے، اپنی اصلاح نہیں کر پاتے، اپنے ماضی کے گناہوں سے نکل کر اپنے حال کو بہتر نہیں کر پاتے۔ ہماری بہت ساری ایسی یوتھ ہے، ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس نے ان کو مینٹلی ڈسٹرب کر دیا ہے تو وہ بالکل مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میری بہن اور میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ قرآن سے موٹیویشن لیا کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مایوسی ہے، جتنی بھی پریشانیاں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں، اور اپنے اللہ سے توبہ کرنے والے بنیں۔ آپ کو ہر لمحہ شیطان جو ہے وہ مایوس کرتا ہے، آپ کے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہم نے، آپ نے اور میں نے بیداری کے یہ چند قدم آج سے اپنی زندگی میں داخل کرنے ہیں۔ رمضان ہو یا سال کا کوئی بھی دن ہو، ہم نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ الحمدللہ ہم زندہ ہیں، مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کا چانس ملا ہوا ہے، الحمدللہ صحت کے ساتھ ہیں، اللہ کی راہ میں محنت کر سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کر کے اچھا انسان بن سکتے ہیں، اور رب نے تو اپنے دروازے ہمیشہ سے تمام انسانوں کے لیے کھول کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پہ چلائے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلائے، ہدایت والے راستے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے والا بنائے، فلسطین والوں پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔